پہلی بات تو انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ دیوبندی لوگ بزرگوں کے مزارات پر نہیں جاتے. یہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ دیوبندی لوگ بزرگوں کے مزارات پر نہیں جاتے. یہ بالکل غلط اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے. ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. آپ نے اس امت کو ترغیب دی ہے وقتاً فوقتاً، کبھی کبھی اپنے گھر والوں، اپنے بڑوں اور بزرگوں کی قبروں پر جایا جائے، قبرستان جا کر کے ان کی قبروں پر حاضری دی جائے، اصال ثواب کیا جائے. محمد عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک. اب لوگ اتنے زیادہ ویڈیو ہمارے پاس بھیجتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جو بات کہی گئی ہے اس بات کو آپ سن کر کے بتائیں. زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہے. ہر مکتب فکر اپنی بات موبائل پر کہہ رہا ہے، ویڈیو کے ذریعے کہہ رہا ہے. دیوبندی طبقے کے لوگ بھی ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں. رضا خانی، غیر مقلدین، حتیٰ کہ شیعہ، حتیٰ کہ قادیانی اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور وہ اپنی باتوں کو اس انداز سے کہتے ہیں کہ جو لڑکے ان موبائلوں کو دیکھتے ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں اور صحیح غلط کی تمیز نہیں کر پاتے. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو موبائل میں ہی تقریر سننا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ موبائل میں تقریر مت سنو. علماء جب موجود ہیں تو علماء سے مسئلے پوچھو. صحیح بات تو یہ ہے. جیسے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی قرآن کریم موبائل میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، تو مسئلہ یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں. پھر سوال یہ کرتا ہے سوال کرنے والا، کیا قرآن کریم اگر موبائل میں پڑھیں تو ثواب میں کمی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. لیکن سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جب مسجد میں قرآن ہے تو قرآن میں پڑھے. تم موبائل میں تو اس وقت پڑھو جب تمہارے سامنے کتاب اللہ نہ ہو. اور اس کی مثال، دوسری مثال، آج کل لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں میری ٹانگ میں درد ہے، میں کرسی پر نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر کے پڑھیں. اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ایسی نوعیت پیش آ گئی ہے کہ اس کے لیے بیٹھنا مناسب نہیں ہے، تکلیف دہ ہے، نقصان ہو سکتا ہے، جیسے عام طور پر جن کے کمر میں ریڑھ کی ہڈی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کرسی پر بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ علماء جب موجود ہیں تو علماء سے مسئلہ پوچھنا چاہیے. بہرحال تو نوجوان لڑکوں نے ہمارے پاس ایک ویڈیو بھیجا، اس میں کہنے والا یہ کہتا ہے وہ استعانت بغیر اللہ کا مسئلہ، اس کو اردو میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے علاوہ اولیاء کے، اللہ تعالیٰ کے جو ولی اور بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا ان سے بھی کسی کام میں ہم مدد طلب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کو استعانت بغیر اللہ کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے ذریعے مدد مانگنا، کیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ یہ مسئلہ ہے. اور وہ جو موبائل میں ویڈیو میں جو تقریر کر رہا ہے، وہ تقریر کرنے والا غالباً وہ کوئی بدعتی ہے، تو وہ اپنی بات اپنے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہے. اس ویڈیو میں دو باتیں ہیں اور دو باتوں کو میں موٹے موٹے طور پر سمجھاؤں گا، کیونکہ علمی بحث ہے، علمی بحث سمجھ میں آنا مشکل ہوتی ہے. پہلی بات تو انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ دیوبندی لوگ بزرگوں کے مزارات پر نہیں جاتے. یہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ دیوبندی لوگ بزرگوں کے مزارات پر نہیں جاتے. یہ بالکل غلط اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے. ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. آپ نے اس امت کو ترغیب دی ہے وقتاً فوقتاً، کبھی کبھی اپنے گھر والوں، اپنے بڑوں اور بزرگوں کی قبروں پر جایا جائے، قبرستان جا کر کے ان کی قبروں پر حاضری دی جائے، اصال ثواب کیا جائے. کبھی کبھی اس کے دو فائدے ہوتے ہیں.
ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے بزرگوں کی، اپنے گھر کے بڑوں کی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر حاضر ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جا کر کے ایصال ثواب کرتا ہے اور میت کو بھی انس ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قبرستان آنے اور جانے سے اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اسے یاد آتا ہے۔ ابھی ہمارے قبرستان میں پیچھے وہ گھاس لمبی ہو گئی تھی، اب تو 2-3 دن پہلے کٹوا دی، میری تو ہمت نہیں ہوئی قبرستان میں پیر رکھنے کی، میں تو اتنا ڈر گیا۔ تو قبرستان کا اپنا ایک خوف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں چھوٹا بچہ تھا اور شب برات میں نے کہا چلو یہ سنت ادا کریں، اور میں اکیلا ہی قبرستان چلا گیا، وہاں پڑا وڑا، اچانک میں نے گھڑی دیکھ لی تو 1:30 بج رہا تھا، تو وہاں سے نکلنا اور گھر آنا مشکل ہو گیا۔ تو قبرستان کا اپنا ایک خوف ہوتا ہے، کبھی کبھی جانا چاہیے۔ اچھا، اسی سے ایک مسئلہ اور نکلا، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے ابا اور اماں کی قبر پر روزانہ جا سکتے ہیں؟ بھائی جاؤ، کون منع کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، تم دن میں 3 مرتبہ جاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن جو قبرستان جانے کا مقصد ہے اگر روزانہ جاؤ گے تو وہ مقصد تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ روزانہ قبرستان جانے لگو تو بتاؤ قبرستان کا خوف پیدا ہوگا یا اس سے انس پیدا ہو جائے گا؟ وہ تو عادت میں شامل ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ جیسے وہ لوگ جو ڈاکٹر اور ڈاکٹروں کے ساتھ کام کرنے والے آپریشن تھیٹر میں پیٹ چیرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، وہ روزانہ کرتے ہیں، ان کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، لیکن ہم جیسوں کے سامنے اللہ نہ کرے کوئی کسی کا پیٹ پھاڑتے ہم تو بے ہوش ہو جائیں۔ تو آپ روزانہ قبرستان جانا چاہتے ہیں، جائیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جو مقصد ہے، جو فائدہ ہے، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر شکل یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً جانا چاہیے۔ تو ہم لوگ کبھی بھی قبروں پر جانے کے مخالف نہیں ہیں، ہم بزرگوں کے مزارات پر جانے کے خلاف نہیں ہیں، بس اتنا ہے لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد، اللہ کے رسول نے فرمایا تو اپنا کجاوا اگر کسے، پہلے زمانے میں سفر کیسے ہوتا تھا، اونٹ پر کجاوا رکھا جاتا تھا، لمبا سفر کرنا ہوتا تھا۔ کجاوے کو یوں سمجھو کہ ہمارے بچپن میں ٹنڈولے میں جو دلہن آتی تھی وہ ایک چھوٹی پالکی میں آتی تھی، اس پالکی کی طرح ایک کمرہ یا کجاوا جو بھی کہہ لو، وہ کجاوا ہوتا تھا، اس کو اونٹ کی کمر پر رکھا جاتا تھا، اسی کا نام کجاوا۔ تو جب آدمی لمبا سفر کرتا تھا تو اپنا کجاوا وہ باندھتا تھا ٹائٹ کر کے، اس میں کھانے کا سامان، پینے کا سامان، کپڑے، ساری چیزیں، لمبا سفر کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد، آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے کجاوے کو سختی سے مت باندھو، یعنی لمبا سفر اگر کرنا ہے تو دنیا میں 3 جگہ کے لیے لمبا سفر کر سکتے ہو، باقی کسی کے لیے گنجائش نہیں۔ ایک، بیت اللہ کے لیے، تمہیں کعبے میں نماز پڑھنی ہے، 1 لاکھ روپے کا ٹکٹ لے کر کے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اور تیسری مسجد جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، آج کل وہاں جنگ چل رہی ہے۔ یہ 3 مسجدیں ہیں جس میں نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ ایک ٹنڈولے کا رہنے والا، ایک ٹانڈے کا رہنے والا لڑکا یہ سوچتا ہے کہ میں جو الوداع کی نماز دہلی کی جامع مسجد میں پڑھوں گا، اور اسی نیت سے وہ ٹانڈے سے سفر کر کے دہلی جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، آپ کو الوداع کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھنا ہے، مسجد نبوی میں پڑھنا ہے، آپ کو بیت المقدس میں پڑھنا ہے، آپ سفر کریں، اس کے علاوہ آپ کو سفر کی اجازت نہیں۔ اسی حدیث کی روشنی میں لکھا ہے علماء نے کہ آپ کے لیے قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا درست نہیں۔ کوئی آدمی اجمیر اس لیے جائے کہ شاہ صاحب کی قبر پر حاضری ہو جائے، نہیں، اس کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، آپ اجمیر کسی کام سے گئے تھے، آپ قبر مبارک پر بھی چلے گئے، بہت اچھی بات۔ آپ کلیر کسی کام سے گئے تھے، صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بھی آپ نے حاضری دے دی، بہت اچھی بات۔ لیکن مستقل اس نیت سے سفر کرنا کہ ہم صابر صاحب کی قبر پر جائیں گے، ہم اس سے منع کرتے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، حدیث کہہ رہی ہے۔
لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد. تو بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو آپ کے لیے قبروں پر، بزرگوں کی قبروں پر، اپنے باپ دادا کی قبروں پر جانے کو ہم منع نہیں کرتے. ہاں اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ جب بزرگوں کی قبروں پر آپ جائیں تو وہاں جانے کے بعد میں کوئی شرک یا بدعت والا کام آپ نہ کریں، کوئی شرک اور بدعت والا کام نہ کریں. اگر آپ وہاں شرک اور بدعت والا کام کریں گے تو یہ جائز نہیں. میں ایک مرتبہ دیوبند سے آ رہا تھا تو ایک ایسی گاڑی مل گئی جو کے آتی، پہلے امروہہ رک گئی. تو ہم لوگوں نے سوچا نماز پڑھیں، اور وہاں شاہ ولایت کے نام سے ایک قبر ہے بزرگوں کی، اور اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہاں بہت سارے بچھو ہیں. ان بچھوؤں کو اگر ہاتھ پر رکھ دیا جائے تو وہ انسان کے کاٹتے نہیں ہیں. تو ہم بھی نماز پڑھ کے وہاں چلے گئے، بلکہ میں نماز سے پہلے، فجر سے پہلے وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت قبر کی جالی پکڑ کر کے اور اپنے سر کو جالیوں پر مار کر کے وہ یہ کہتی تھی کہ پیر صاحب پوری رات آپ سے اولاد مانگتے ہوئے گزر گئی، اب تو اولاد عطا کر دو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ موٹی سی بات. اس کام کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ناجائز. دوسری صورت، آپ تو صحیح نیت سے جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی ایسا موقع ہے جیسے عرس لگتے، آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کی قبروں پر لوگ عرس مناتے، قوالیاں ہوتی ہیں. ایسے موقعوں پر آپ کو بزرگوں کے مزارات پر نہیں جانا چاہیے. اگر آپ جائیں گے تو آپ بھی انہی میں شمار ہوں گے. اے لڑکے دیکھ، میں تجھے ایک عجیب بات بتاؤں، یاد رکھنا زندگی میں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سروں کے تاج، اتنا بڑا محدث اور اتنا بڑا عالم یہ آخری دور میں اس ملک کے اندر پیدا نہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگو میں پڑھاتے تھے. حضرت شیخ الہند حضرت گنگوہی کے شاگرد، اور جو لوگ گنگو گئے ہیں وہ گنگو کے جانے والے اس بات کو جانتے ہوں گے کہ وہاں ایک بہت بڑے بزرگ کا مزار ہے جس کو شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ بھی ہمارے بزرگوں میں ان کا مزار، بڑا خوبصورت مزار بنایا ہوا. اس مزار کے پیچھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی. جب وہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لوگ عرس مناتے تھے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ کے دروازے بند کر دیتے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ ہر جمعرات کو دیوبند سے پیدل جاتے تھے اور گنگو جا کر کے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے تھے. ایک رات حضرت گنگوہی کے پاس ٹھہرتے تھے اور جمعے کے دن صبح کے وقت میں وہاں سے پیدل دیوبند آ جاتے. ایک دن کیا ہوا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا دروازہ بند تھا. دیکھو یہ ہمارے بزرگ ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں، ان کے واقعات سننے سے اور ان کی تعلیمات جاننے سے دین اور شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا. دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے دروازہ پوچھا کون؟ کہنے لگے محمود الحسن. آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کھڑے. یہ شیخ الہند جس کا میں نام لے رہا ہوں یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. اگر میں اس کی تمہیں تاریخ بتاؤں تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ وہ شخص ہے جس نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. کبھی موقع ملا تو میں اس شخص کی تاریخ تمہارے سامنے بیان کروں. اس آدمی کو 3 سال مالٹا کی جیل میں رکھا گیا، اور جب وہاں سے چھوٹ کر آئے تو 6 مہینے کے بعد میں انتقال ہو گیا. اور جب لوگوں نے نہلانے کے لیے ان کی لاش کو تختے پر رکھا تو کپڑے اتارنے والوں نے جب ان کے جسم کو دیکھا نا تو رونے لگے، ہمت نہیں کر سکے ان کو نہلانے. مولانا ارشد صاحب کے والد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی. کہا گیا کہ حضرت ان کی کمر پہ گوشت ہی نہیں. حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ شام کے وقت میں جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کافی انگریز پکڑ کر کے دوسرے کمرے میں لے جاتا تھا اور لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کے جسم پر پھیری جاتی تھی جس سے ان کے جسم کا گوشت ختم ہو گیا. اس ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اتنے قربانی دینے والا وہ آدمی
चुनांचे उन्होंने जाके दरवाजा खटाया, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाजा खोला तो गुस्सा आ गया। फरमाया आज क्यों आए, तुम्हें मालूम नहीं शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का कुछ लोग उर्स मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हजरत मैं तो उर्स की नियत से नहीं आया, मेरा तो मामूल ये है कि मैं हर जुमेरात को देवन से चलता हूँ, आपकी खिदमत में आकर के ठहरता हूँ और जुमे के दिन वापस हो जाता हूँ, उसी मामूल के मुताबिक मैं आया। हजरत ने फरमाया अगरचे तुम्हारा इरादा नहीं है, लेकिन तुम जिस रास्ते से होकर के गुजर के आए हो उस रास्ते में उर्स हो रहा था, तुम्हारे एक आदमी के उर्स के महफिल में दाखिल होने की वजह से उर्स की महफिल में इजाफा हो गया। एक आदमी बड़ा नहीं बड़ा, बड़ा हो गया। तो हजरत ने फरमाया चले जाओ। तो भाई इतनी बात याद रखिए कि अगर मज़ारात पर ऐसा कोई काम हो रहा है तो आपको वहां नहीं जाना, बाकी हम मज़ारात पर जाने से मना नहीं करते। समझ में आ रही है बात। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने साबिर कलियरी की कब्र पर बैठ करके मुराकबा किया, और यही शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही जिनकी कब्र का मैंने जिक्र किया हमारे बुजुर्गों में से हैं ये, और इतने बड़े बुजुर्ग, चलो बात आ गई तो मैं बता दूं, ये इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है कि इनकी बीवी ने, इनका कहना ये था कि घर में खाने पीने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ताला देने वाला। इनकी बीवी ने अपने बेटे की शादी के लिए, अपने बेटे की होने वाली दुल्हन के लिए 2 पाजेबे खरीद करके आटे की मटकी में छुपाती थी। समझ में आई बात। इनको पता चल गया किसी सूरत से, लेकिन ये पता नहीं था कि वो चांदी की पाजेबे रखी कहाँ। तो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जब भी घर में आते थे तो आकर के ये कहते थे कि मुझे इस कमरे से दुनिया की बू आ रही है, दुनिया की बू आ रही है। चुनांचे एक दिन शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के शेख तशरीफ लाया तो इनकी बीवी ने शिकायत की और कहा कि ये तो कमा के लाते नहीं है, खाना वाना देते नहीं है, और मैंने अपने बच्चे की शादी के लिए 2 पाजेबे रख रखी हैं, तो उसके बारे में भी ये कहते हैं कि दुनिया की बू आ रही है। तो इनके शेख ने डांटा और फरमाया ये तुम्हारी बीवी का अमल है, तुम्हारा अमल अलग। इतना बड़ा आदमी था। कहते हैं किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत साबिर कलियरी की कब्र का ये कमाल था, जलाल था, कि जो कौवा और परिंदा उनकी कब्र के ऊपर से गुजर जाता था वो जल जाता था, गुजरता नहीं था कोई। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सिलसिला चिश्तिया एक किताब है उसमें लिखी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला दी गई इन्हीं बुजुर्गों को, और ये गए और जाने के बाद में शाह हजरत साबिर कलियरी की कब्र पर मुराकबा किया, और उस मुराकबे का असर ये हुआ कि साबिर कलियरी का जो जलाल था वो जलाल खत्म हो गया। आज उनकी कब्र के ऊपर से अगर कोई परिंदा गुजरता है तो वो जलता नहीं। तो ये हमारे बुजुर्गों का कमाल है ना, ये हमारे बुजुर्ग है, तो हम इनको मना नहीं करते। तो वो जो वीडियो में कह रहा है वो गलत कह रहा है, हम बुजुर्ग। दूसरा मसला उसने ये छेड़ा है, दूसरा मसला ये है कि वो इन लोगों का ये कहना है कि अल्लाह के अलावा बुजुर्गों से, नबियों से, वलियों से मदद मांगी जा सकती है। उनका कहना ये है। हम लोगों का कहना ये है कि खाना हो, पीना हो, बारिश हो, औलाद हो, अच्छाई हो, बुराई हो, बीमारी हो, सेहत हो, छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगी जा सकती। ये तमाम चीजें देना अल्लाह ताला की कुदरत और इख्तियार में है। अंबिया, रसूल, औलिया, सहाबा, बुजुर्गान दीन के कब्जे में ये सारी चीजें नहीं है, ये हमारा दावा है। अब वो अपने दावे में 2 दलीलें पेश करते हैं। पहली दलील ये है कि कुरान में कई जगह इस तरह के अल्फाज हैं, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीना। इसका क्या तर्जुमा? इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग बुतों की इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, जो लोग बुतों की इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, ये जो मिन दूनिल्लाह का लफ्ज है इसको, इस पर जरा तवज्जो दो। जहां इस तरह की आयत आती है वहां एक लफ्ज आता है मिन दूनिल्लाह। इसका क्या तर्जुमा? बरेलवी लोग इसका तर्जुमा अलग करते हैं, हम इसका तर्जुमा दूसरा करते हैं। वो इसका तर्जुमा करते हैं बिलाशुबा वो लोग जो बुतों की इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, यानी वो ये कहते हैं कि मक्का के जो काफिर थे वो काफिर अल्लाह ताला को, उन लोगों ने अल्लाह ताला को भुला दिया था, तब बुतों की इबादत करते थे। अरे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत, ये इल्मी बहस है, अल्लाह करे समझ में आ जाए।
उनका कहना यह था कि मक्का के काफिरों ने अल्लाह को अपने दिलो दिमाग से भुला दिया। फिर किसकी इबादत करते थे? अल्लाह। किसकी इबादत करते थे? अल्लाह की। तो वो बुतों की इबादत करते थे, तो वो अल्लाह को भुला करके बुतों की इबादत करते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने मना किया। ये बरेलवी ये वीडियो में जो शख्स कह रहा है वो ये कह रहा है कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम अल्लाह को नहीं बुला रहे, और हम बुजुर्गाने दीन को भी मानते हैं। तो इनमें और उनमें फर्क हो गया नहीं हो गया? वो अल्लाह को भुला करके दूसरों से मदद मांगते थे, और वो वीडियो वाला शख्स ये कह रहा है कि हम अल्लाह को भी मानते हैं और इन बुजुर्गों को भी मानते हैं। तो वो कहता है कि ये आयत मक्का के काफिरों के लिए, हमारे लिए नहीं है, चूंकि हम अल्लाह को भी मानते हैं। थोड़ा सर हिलाओ अगर समझ में आ रही हो बात, तभी तुम्हारी समझ में आएगी बात। वो ये कहता है कि मक्का के काफिरों ने अल्लाह को छोड़ दिया, सिर्फ किसको मानते? बुतों को, अल्लाह को नहीं मानते, इसलिए ये आयत उनके बारे में नाज़िल। हम अल्लाह को भी मानते हैं, नबियों को भी मानते हैं, रसूलों को भी मानते हैं, हम अल्लाह को नहीं छोड़ते। तो ये आयत हमारे बारे में नहीं है, मक्का के काफिरों के बारे में है। यही है नहीं सवाल जी? आप लोगों का सवाल यही है, समझ में आई बात? अब इस बात को समझ लीजिए कि ये दावा ही गलत है कि मक्का के काफिरों ने अल्लाह को छोड़ दिया, बिल्कुल गलत। कुरान करीम में इसको सराहत के साथ बयान किया गया है कि वो लोग अल्लाह ताला को मानते थे, और जिन बुतों की इबादत करते थे उनका मानना यह था कि ये बुत अल्लाह के लिए सिफारशी। जैसे मिसाल के तौर पर हमें अब किसी बादशाह से या किसी वजीर आजम से अगर अपना कोई काम कराना होता है, तो हम बादशाह या वजीर आजम से बराह रास्त काम नहीं कराते, बाद दरमियान में किसी एक आदमी को वास्ता बनाते हैं, जिसको दलाल कहते हैं, दलाल को वास्ता बनाते हैं। तो उनका कहना यह था कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, लेकिन चूंकि जिनके बुत बने हुए हैं ये लोग अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं, इसलिए हम इनकी इबादत करते हैं ताकि ये अल्लाह ताला के दरमियान और हमारे दरमियान में वास्ता बन जाए। बल्कि कुरान में सराहतन कहा गया कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती थी, कोई तकलीफ आती थी, तो ऐसे मौकों पर वो सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे, किसी बुत को नहीं पुकारते। तो ये दावा गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है कि उन लोगों ने अल्लाह को बुला दिया था। नहीं नहीं, वो अल्लाह को मानते थे और साथ में बुतों को भी मानते थे। असल में ये इख्तिलाफ कहां से पेश आया? ये जो मिन दूनी ला, दून का लफ्ज है, इसके माना क्या? इसके माना आते हैं गैर, अल्लाह को छोड़कर, और इसके माना कई माना आते हैं। मिसाल के तौर पर एक माना आते हैं पीछे के, एक माना आते हैं पीछे के। मिसाल आपको वो याद होगा कि पीछे सबक में मैंने बताया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदियन गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक कुआं है और कुएं पर कुछ लोग अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन दो लड़कियां जो हजरत शुएब की लड़कियां थी वो पीछे खड़ी। उसके बारे में कुरान करीम ने क्या कहा? उसके बारे में कुरान ने कहा कि हजरत मूसा जब वहां पहुंचे तो वहां कुछ वो लड़कियां खड़ी हुई थी उन लोगों के पीछे। यहां भी दूना का लफ्ज आया, इसके माना आते हैं पीछे, यानी वो लड़की जो है उन मर्दों के पीछे खड़ी थी, उनके आगे नहीं खड़ी थी। अगर यहां भी इसके माना गैर के माना किए जाए तो फिर तो मतलब ये होगा कि वहां उन लड़कियों के अलावा कुएं के पास में कोई मर्द नहीं था। फिर तो आयत का मतलब ही गलत हो जाएगा, आयत का मतलब गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरह इसके माना छोटे के भी आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो जो मेराज पर सवारी आई थी जिसको बुराक कहते हैं, आपने उसके बारे में फरमाया दूनल बगली व फौकल हिमार। दूनल बगल, दूना का लफ्ज इस्तेमाल किया। यहां दूना का तर्जुमा यह है जो खच्चर से छोटी थी और गधे से बड़ा थी। वो जो सवारी थी वो खच्चर से छोटी थी और गधे से बड़ी थी। तो यहां दूना का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ वो छोटे के लिए इस्तेमाल। तो जो हजरात ये कहते हैं कि इस आयत में सिर्फ काफिर मुराद है, वहां दूना का तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह मौजूद ही नहीं, ये गलत बात। बल्कि इसका तर्जुमा ये है, इसके बहुत सारे तर्जुमे हैं, अल्लाह को पीछे करना। अब तर्जुमा ये करेंगे, अब देखो तर्जुमा करोगे तो मतलब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मक्का के काफिर बुतों की इबादत करते हैं या बुतों से मदद मांगते हैं अल्लाह को पीछे करके।
کیا کر کے؟ یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن پہلے نمبر پر کس کو رکھتے ہیں؟ بتوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام ناجائز اور حرام، یہ کام ناجائز اور حرام ہے. جب وہ لوگ اللہ کو ماننے کے ساتھ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو یہ زیارتوں پر جا کر کے ماننے والے لوگ جو اللہ کو بھی مانتے اور اولیاء کو بھی مانتے، دونوں کی حالت برابر ہو گئی نہیں ہوگی؟ سمجھ میں آئے گا؟ ان کی بات ہی غلط ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو تم آگے بڑھو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں چہروں سے کہ اتنی علمی بحث سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی. ابھی میں نے بہت تھوڑی بتائی ہے لیکن موٹی موٹی بات سمجھ میں آ جائے اچھا ہے. تفسیر کا مزہ یہی ہے کہ لوگ اس میں اس طرح کی باتیں سنیں. چلو اس بات کو یہاں ختم کرتے، دوسری دلیل دیتے ہیں. یہ ایک دلیل اور دیتے ہیں. ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک صحابی، دھوکہ دیتے ہیں. ان کا پیر سو گیا. کبھی کبھی ہمارا ہاتھ یا پیر سو جاتا نا، سونا ہی بولتے ہیں اس کو. تو ایک آدمی نے ان سے کہا اذکر احب الناس الیک، اے ابن عمر تجھے جس سے سب سے زیادہ محبت ہو اس کا ذکر کر. یہی طریقہ، اگر تمہارا ہاتھ پیر سو جائے نا تو جس سے محبت ہو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ بیوی سے یا اللہ کے رسول سے؟ اللہ کے رسول سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے رسول پر درود شریف بھیج دو، یہی علاج ہے اس کا. فوراً سن اتر جائے، فوراً پیر صحیح ہو جائے، یہی علاج. تو دیکھیے کیا کہتا ہے. ایک آدمی حضرت ابن عمر سے کہتا ہے اذکر احب الناس الیک، لوگوں میں جو سب سے زیادہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کا ذکر کرو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یا محمد، اے محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد میں سن اتر گئی. اب یہ بریلوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں ابن عمر نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا یا محمد کو پکارا؟ بولو بولو. ارے محمد سے مدد طلب کی نہیں کی، اللہ سے تو مدد نہیں طلب کی. تو ہم پیر صاحب سے مانگتے ہیں تو کیا غلط کیا؟ بھائی دلیل تو بہت اچھی ہے، بھائی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس میں یہ دھوکہ دے رہے ہیں. بتاؤ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یا ایک صحابی کا عمل ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ طریقہ نہیں بتایا، یہ تو ایک صحابی کا عمل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کی جتنی سندیں ہیں ان سندوں میں کئی راوی ایسے ہیں جن کو محدثین نے مجروح اور ان کو ضعیف قرار دیا، وہ قابل اعتماد نہیں. اے لڑکے میری بات سن. ایک آدمی بازار سے آیا اور آنے کے بعد میں اس نے کہا آگ لگ گئی، اور وہ آدمی ایسا ہے جو بار بار جھوٹ بولتا ہے، تو تم مانو گے یا سوچو گے؟ بولو. سوچو گے. اور ایک آدمی ایسا ہے جو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا، اس کی بات میں اعتماد کرنا. تو اس حدیث کو بیان کرنے والے کئی لوگ ایسے ہیں جو ضعیف ہیں، جن پر اعتماد نہیں ہے. جب ان پر اعتماد نہیں تو اس روایت پر بھی اعتماد. تیسرا جواب سنو، کیا کہا تھا کہنے والے نے؟ یہ کہا تھا محمد سے مدد مانگو یا یہ کہا تھا محمد کو یاد کر؟ اذکر احب الناس الیک، جو لوگوں میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اس کا ذکر کر. کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ مدد مانگ. ارے کیا کہا تھا؟ ذکر. اور ذکر کرنے میں اور عبادت کرنے میں فرق ہوتا ہے. مانگنے میں دیکھو ہم اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم سیرت پر تقریر کرتے ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ اپنی مسجد میں رسول کا ذکر کرتے ہیں. تو ذکر کرنے سے کون منع کر رہا ہے؟ درود شریف پڑھنے سے کون منع کر رہا ہے؟ مدد مانگنے سے منع کیا جا رہا ہے. تو بھائی اس ویڈیو میں جو 2 باتیں کہی گئی ہیں دونوں کی دونوں غلط ہیں. اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں، نہ چھوٹی چیز میں نہ بڑی چیز میں. آج آپ کے لیے یہ علمی مضمون ہو گیا، لیکن امید ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.